وہ قدیم زمانہ جب ایک دن 18 گھنٹوں کا ہوتا تھا۔ کس بادشاہ نے سال کا دورانیہ 445 دن کر دیا تھا؟ ٹائم زونز کیسے قائم ہوئے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ قدیم میں زمین کا ایک دن 24 کی بجائے 18 گھنٹوں کا ہوتا تھا؟ یا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بار رومی شہنشاہ جولیس سیزر نے سال کا دورانیہ 445 دن کر دیا تھا؟ وقت ایک پراسرار چیز ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کافی کچھ معلوم نہیں، مگر اس سے جڑی چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دنگ کر دیں گی۔ 1 ارب سال پہلے زمین میں ایک دن 18 گھنٹوں کا ہوتا تھا، مگر چاند کی کشش نے زمین کے گھومنے کی رفتار کو سست کیا، جس کے نتیجے میں بالتدریج دن کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ لمبے دنوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ سال کا دورانیہ گھٹ گیا۔ سائنسدانوں کے خیال میں 7 کروڑ سال پہلے دن کا دورانیہ 23.5 گھنٹے تھا اور سال 372 دنوں کا ہوتا تھا۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کا ایک دن 24 گھنٹے طویل ہوتا ہے، مگر ہمارے سیارے کو اپنے محور کے گرد گھومنے میں 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4.916 سیکنڈز لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن کے دورانیے کو شمسی دن اور سیڈریل ڈے جیسے پیمانوں سے جانچا جاتا ہے۔ ایک شمسی دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، جبکہ سیڈریل ڈے 4 منٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ شمسی دن میں وقت کا تعین آسمان پر سورج کی پوزیشن سے کیا جاتا ہے، جبکہ سیڈریل ڈے میں آسمان پر موجود ستاروں کی پوزیشن کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایک سال 445 دنوں پر مشتمل تھا۔ دراصل اصلی رومی کیلنڈر سے موسموں کا تعین کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ 46 قبل مسیح میں بادشاہ جولیس سیزر نے سال کا دورانیہ 445 دن کا کر دیا تاکہ کیلنڈر موسموں کے مطابق درست ہو سکے۔ جولیس سیزر نے ہی کیلنڈر میں تبدیلی کے لیے ماہرین سے رجوع کیا اور 45 قبل مسیح میں جولین کیلنڈر متعارف کرایا۔ اس کیلنڈر میں ایک سال 365 دنوں اور 12 مہینوں پر مشتمل تھا، جسے گریگورین کیلنڈر میں بھی برقرار رکھا گیا۔ جولین کیلنڈر میں ہر 4 سال بعد لیپ ایئر کا اضافہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ زمین کے موسموں سے مطابقت پیدا کر سکے۔ صدیوں تک ایسا لگا کہ جولین کیلنڈر مثالی انداز سے کام کر رہا ہے، مگر 16ویں صدی میں ماہرین فلکیات کو اندازہ ہوا کہ موسموں کا آغاز معمول سے 10 دن پہلے ہو رہا ہے، جس سے مختلف شعبوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے پوپ گریگوری 13 نے 1582 میں گریگوری کیلنڈر متعارف کرایا، جو لگ بھگ جولین کیلنڈر جیسا ہی ہے، مگر اس میں 100 سالہ برسوں میں لیپ ایئر کا نفاذ نہیں ہوتا۔ ایک شمسی سال 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 56 سیکنڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ مستقبل میں گریگورین کیلنڈر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ شمسی سال سے مطابقت برقرار رکھ سکے، مگر ایسا ہزاروں برس بعد ہوگا۔ ٹائم زونز کا قیام کس طرح عمل میں آیا؟ دراصل ٹرین پکڑنے میں ناکامی پر ایک شخص نے ٹائم زونز قائم کیے۔ اس شخص کا نام سینڈفورڈ فلیمنگ تھا، جو 1876 میں ٹرین پر سوار ہونے میں ناکام رہا تو اس نے دنیا کو 24 ٹائم زونز میں تقسیم کرنے کا خیال پیش کیا۔ اسی خیال پر یونیورسل ٹائم نامی نظام کا قیام عمل میں آیا اور 1884 میں ایک کانفرنس کے دوران دنیا کو 24 ٹائم زونز میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ کانفرنس برطانیہ کے علاقے گرین وچ میں ہوئی اور اسی کے بعد GMT کی اصطلاح استعمال ہونے لگی۔ بڑے ممالک جیسے امریکہ اور کینیڈا میں متعدد ٹائم زونز کو اپنایا گیا، مگر چین جیسے بڑے ملک میں صرف ایک ٹائم زون بیجنگ اسٹینڈرڈ ٹائم کو اپنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں وہاں وقت کا حساب رکھنا آسان نہیں اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں سورج صبح 10 بجے تک بھی طلوع نہیں ہوتا یا رات گئے غروب ہوتا ہے۔